اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اگر انسان کے پاس زندگی کے اندر دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اگر ایک چیز موجود نہیں ہے تو انسان زندگی میں پریشان رہتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ دل کا سکون۔ ساری چیز موجود ہے، طاقت بھی ہو، شہرت بھی ہو، عزت بھی ہو، دولت بھی ہے، ساری چیزیں انسان کے پاس مہیا ہیں، موجود ہیں، لیکن دل کا سکون، قلبی سکون اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ اس کے جو دنیا کی زندگی چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں دل کا سکون کیسے ملے گا؟ سوال، ہمیں دل کا سکون کیسے ملے گا؟ تو اس کا ہمیں راستہ، دل کے سکون کا راستہ اللہ کے قرآن نے ہمیں دکھایا ہے، بتلایا ہے۔ دل کے سکون کی طرف اللہ کے قرآن نے، اللہ کے پاک کلام ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، دھیان سے سنو، کہ صرف اللہ کے ذکر میں ہی، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، چیزیں ہیں یہ نہیں ہے، تمہیں دل کا سکون، دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں، ہر چیز دنیا تمہارے پاس موجود ہو تو تمہیں دل کا چین، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمیں دلوں کا سکون مل جائے۔ اور اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اب اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے۔ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک عمل سے ذکر ہو، زبان سے ذکر ہو، اور دل سے ذکر ہو۔ دل کا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی ذات کے سردار ہو۔ زبان کا ذکر یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، سارے زبان کا ذکر ہے۔ اور جو سب سے بڑا ذکر ہے وہ عمل کا ذکر ہے کہ ہم عمل سے ذکر کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پورا کرنے ہیں جو عمل سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھائی ہم اللہ کا ذکر ان تینوں قسموں سے کریں گے تو ہمیں دل کا چین، سکون نصیب ہوگا۔ ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ اس شخص کی مثال جو رب کو یاد کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو رب کو یاد نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو رب کو یاد کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے، جو رب کو یاد نہیں کر رہا ہے وہ مردہ ہے۔ تو اگرچہ وہ ظاہری طور پر زندہ نظر آتا ہے جو ذکر نہیں کرتا، لیکن روحانی طور پر مردہ، اندر سے وہ بالکل خالی ہوتا ہے، اندر سے بالکل پریشان حال ہوتا ہے، غموں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہم دنیا کے اندر چین، سکون چاہتے ہیں، کہ ہمیں چین ملے، سکون ملے، تو ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بڑا واقعہ مشہور ہے کہ وہ، ان کو جب کفار مکہ تکلیفیں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، تو اس وقت ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد نکلتا تھا۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو یہ مارتے ہیں اور آپ احد احد کہتے ہو، تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ ارشاد کیا، انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مجھے مار پیٹ کر ظاہری تکلیف سے دیتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے ظاہری طور پر، لیکن جو احد احد مجھے سکون ملتا ہے، میں تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے میں جو سکون مل رہا ہوتا ہے، میں ظاہری تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ تو میرے محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں چین، سکون ملے، نصیب ہو، اس لیے اللہ کا ذکر کریں، تو اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔